بلال صاحب پہلے تو ذرا ملاقاتوں کی طرف آتے ہیں. چیف جسٹس صاحب کی جو ملاقات ہو رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو جوڈیشل ریفارمز ایجنڈا ہے اس کے حوالے سے وہ نہ صرف انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی بلکہ ان کی ملاقات جو ہے وہ آج پی ٹی آئی کے وفد سے بھی ہوئی. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جوڈیشل ریفارمز تو آپ لوگ لے کر آ گئے نا 26ویں آئینی ترمیم کے تحت, تو یہ جو ریفارم ایجنڈا ہے اس پر اعلیٰ عدلیہ کو کیا ضرورت ہے ملاقات کرنے کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نازیہ صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے میں تو فرینکلی کامنٹ کرنا چاہوں گا جو پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی. میرا خیال ہے اس ملاقات میں کوئی خاص کوئی حرج نہیں ہے. آج بھی آپ نے دیکھا پرائم منسٹر نے کیس مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کیا ہے جس سے حکومت کے جتنے بھی کیسز کا لوڈ ہے اس کو ڈیجیٹائز کرنے کا اور اس کو پراپر ٹریکنگ کا ایک نظام بن گیا ہے. اینڈ جہاں تک جوڈیشل ریفارمز کی بات ہے, دیکھیے جوڈیشل ریفارمز ایک تو بالکل 26th امینڈمنٹ میں کچھ ریفارمز ہوئے ہیں, مگر ابھی ایک اور جوڈیشل ریفارمز کا پیکیج بھی آ رہا ہے جس پہ حکومت کام کر رہی ہے, جس کا لاء منسٹر نے بار بار ذکر کیا, جس میں خاص طور پہ جو لوور کورٹس میں ٹرائل کورٹس میں جو ہمارے التوا کا شکار کیسز ہیں جس سے عام شہری متاثر ہوتے ہیں, دیگر اور جو ہمارے ٹیلنگ ایشوز ہیں وہ سب کی مشاورت کے ساتھ, جس میں وکلاء برادری شامل ہے, جس میں ججز دمسیلوز ان کی بھی رائے یقیناً بہتریاں ان کی طرف سے بھی سجیسٹ ہوں گی, تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. باقی دیکھیے چیف جسٹس صاحب یہ جو آپ نے کہا کہ ایک اور جوڈیشل ایک منٹ بلال اظہر کیانی صاحب, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک اور جوڈیشل ریفارم پیکج پر کام ہو رہا ہے تو یہ بھی ترمیم کے تحت آئے گا؟ نہیں جی نہیں ترمیم تو ہوگی, بٹ آئی ڈونٹ تھنک ان دا کانسٹیٹیوشن. آئی تھنک دس ول بی سبارڈینیٹ, جیسے لیجسلیشن لاز کی صورت میں یا ایگزسٹنگ لاز میں امینڈمنٹ کی صورت میں آئے گا. تو اس کا تو ذکر اعظم طارڑ صاحب کرتے آئے ہیں اور یہ کافی عرصے سے ایک کمپریہنسو پیکج پہ کام ہو رہا ہے اور اس میں دیگر کنسلٹیشن بھی جاری رہی ہیں. تو دیکھیے مثال کے طور پہ پرائم منسٹر صاحب نے آج بھی ذکر کیا اور انہوں نے حوالہ بھی دیا اپنی ملاقات کا چیف جسٹس کے ساتھ, اور ایک حکومت نے بالکل پرائم منسٹر صاحب نے بلکہ یہ کہا کہ انہوں نے یہ معاملہ ریز کیا اس ملاقات میں کہ ٹریلینز آف روپیز کے, کھربوں روپے کے ٹیکس کے کیسز, ریونیو کے کیسز حکومت کے کورٹس میں پھنسے ہوئے ہیں. تو ایک اس حد تک تو آئی تھنک اگر کوئی ملاقات یا کنورسیشن ہوتی ہے جس میں اسپیڈی جسٹس آن میرٹ کے اوپر ایک ایگزیکٹو جوڈیشری کی ایکسپیرینس شیئرنگ ہو وداؤٹ انٹرفیئرنگ ان ایچ ادرز ڈومین, میرے خیال سے اس طرح کی ملاقات اور ڈائلاگ میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی جی سچی بات ہے پی ٹی آئی نے ملاقات کی ہے, پی ٹی آئی کے وفد نے اگر کی ہے, چیف جسٹس صاحب ملے ہیں, فرینکلی جی فار می اٹ از ناٹ ریئلی اینی نیوز. نہیں لیکن بلال اظہر کیانی صاحب, جو لوگ ظاہر ہے اعلیٰ عدلیہ کا ہم جب ذکر کرتے ہیں, بہتر نہیں ہوتا کہ یہ ملاقاتیں نہ ہوں, کیونکہ جیسے آپ نے ذکر کیا وزیر اعظم کی ملاقات کی جس میں ٹیکس کے معاملات پر بھی بات ہوئی, مسنگ پرسنز کے حوالے سے بھی بات ہوئی, یہ تمام تر کیسز اس وقت کورٹس کے اندر موجود ہیں. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف ملتی ہے, وہ اپنے کیسز کے حوالے سے بات کرتی ہے, میسج اچھا نہیں جاتا. نہیں دیکھیے نازیہ صاحبہ, یہاں پہ کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا نا کہ کیسز ہمارے حق میں فیصلے کرتے ہیں. میں تو پرائم منسٹر کی بات کر رہا ہوں. پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی کیسز ہیں جو کہ, اور یہ ہم بات روزانہ بات کرتے ہیں اور ہم لیجسلیٹرز بھی یہ بات کرتے ہیں کہ پینڈنسی ہے کیسز کی, اور اس کے اندر جوڈیشری کے ساتھ اگر یہ بات ریز کی جاتی ہے کہ آپ کو یہ پینڈنسی ریموو کرنی چاہیے. کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ کیسز کے فیصلے کس طرح کریں, مگر یہ بات تو میں بھی روزانہ آپ کے سامنے کہوں گا جی, ہم اسمبلی میں بھی کہیں گے کہ کیسز کا جو التوا ہے جو کا شکار جو ہیں جس میں عام شہری دہائیوں تک کورٹ کیسز میں پھنسے رہتے ہیں, اس کی میکنزم کو بہتر کرنے کے لیے کوئک ڈسپوزل آف کیسز کے لیے آن میرٹ اس کے حوالے سے تو بات چیت ہو سکتی ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک اس طرح کی ڈائلاگ کے اندر یا اس طرح کی مشاورت میں کوئی خرابی ہے. میرا خیال ہے اگر بطور لیجسلیٹرز بھی اگر ہم کوئی لیجسلیشن لا رہے ہیں اور اس کے اندر اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ٹرائلز کے اندر یا کورٹ کیسز کے اندر کوئی نظام میں بہتری تھرو لیجسلیشن لا سکتے ہیں, تو اس میں اگر جوڈیشری کا بھی موقف آ جائے, آئی ڈونٹ تھنک اس میں کوئی حرج ہے, بیکاز وہ بھی نیچرلی اس سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں اور جس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بات یہ دیکھیے پی ٹی آئی نے کیا بات کی کیا نہیں کی مجھے نہیں پتا. اگر انہوں نے کوئی سیاسی بات یا اپنے کیسز کی ہے جو اس طرح کا میں نے خبروں میں دیکھا ہے, تو یہ وہی بات ہے جو یہ اوپن چٹھیوں میں خان صاحب لکھ رہے ہیں. اب انہوں نے جا کے اپنا کر دیا ہوگا, ہمیں اس چیز سے غرض نہیں ہے جی کہ یہ کہاں پہ جا کے اپنا رونا دھونا یا ایسی باتیں کریں. ٹھیک ہے, تو بلال اظہر کیانی صاحب آپ نے کیونکہ کہا ہمیں صرف اس چیز سے سوری جسٹ فائنل پوائنٹ آن دس جی کہ ہمیں صرف
صرف اس چیز سے غرض ہے کہ جسٹس شوڈ پریویل اینڈ the judiciary should deal with the cases on merit, whatever cases they are. آپ نے کیونکہ اسپیڈی جسٹس کا ذکر کیا، یہ تو المیہ ہے ہمارا، لیکن میں تو سمجھی تھی کہ آپ لوگ جب 26ویں آئینی ترمیم لے کر آئے تھے اس کا مقصد یہی تھا کہ پینڈنسی کم ہوگی، کیونکہ بہت زیادہ پینڈنسی ہے، اور اس سے پارشل مقصد ہوا جی اچھا پارشل جی پارشلی اس سے مقصد بالکل پورا ہو رہا ہے جی، جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کی فارمیشن سے اور سول اور کرمنل کیسز کے علیحدہ ایک ایٹ دا ہائر جوڈیشری سپیریئر جوڈیشری لیول تو ہو رہا ہے نا جی، کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی حد تک، مگر اس سے نچلے کی بھی سطح کی جو جوڈیشری ہے اس کے اندر بھی کافی بہتری کی گنجائش ہے، جہاں پہ کافی سارے کیسز اور عام شہری جس سے متاثر ہوتے ہیں ٹرائل کورٹس میں، وہ سیشن کورٹس میں، اس حوالے سے بھی جی امپروومنٹ کا ایک پیکیج آ رہا ہے۔ اور اس کا ذکر 26ویں آئینی ترمیم جب انڈر کنسیڈریشن تھی پارلیمنٹ میں تو ان دنوں میں بھی لا منسٹر صاحب نے اس کا ذکر کیا تھا بفور دا پیسج آف دا 26th امینڈمنٹ، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اٹ از سم تھنگ دیٹ دا گورنمنٹ از ورکنگ آن۔ اس ٹائم پہ بھی یہ بات آتی کہ آپ صرف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دیکھ رہے ہیں، نیچے کا کیا بنے گا، تو دس ایڈریسز دیٹ، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی ایک کمپریہنسو پیکیج آئے گا جس میں کافی بہتریاں آئیں گی انشاءاللہ۔ آپ بہتری کہہ رہے ہیں، وہ تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کا جو سارا شاخسانہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ سنی کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں وہ چلے گئے ہیں سپریم کورٹ، کیونکہ تاثر یہ مل رہا ہے جو سب ڈسکس بھی کرتے ہیں عدلیہ کے حوالے سے کہ جو بھی حکومت وقت ہوگی وہ پھر جب ٹرانسفر کر کے کسی کی بھی سینیورٹی ہائی کورٹس میں ختم کر سکتی ہے، یا جس کو وہ ناپسند کرے کہ جی اس کو تو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس نہیں بننا چاہیے فار دا ٹائم بینگ ٹل دا ٹائم وی آر ہیئر، تو پھر اس طرح سے ٹرانسفر کر دیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس 26 امینڈمنٹ کے بعد عدلیہ ود ان عدلیہ آپ نے دیکھے نا ایک دوسرے کے سامنے سب کھڑے ہو گئے ہیں۔ جی نادیہ صاحبہ دیکھیے اس میں دو باتیں ہیں، I'll very quickly address 26ویں آئینی ترمیم جی in one way you can say with near political consensus ہوئی، اور وہ بھلا کس طرح، JUIF تو آن بورڈ تھی ہی، اور مجھے یاد ہے سلمان راجہ صاحب کا ان دنوں میں بیان تھا کہ جو آخر میں اب مسودہ بن گیا ہے جس کا کریڈٹ وہ مولانا صاحب کو دیتے تھے، چلیں وہ دیتے تھے، کہ وہ انہوں نے کہا تھا اب یہ جو فائنل مسودہ بن گیا ہے جو فائنلی پاس ہوا، اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کو کوئی خاص اعتراض نہیں ہے، بس جس طریقے سے یہ پروسیس ہوئی ہے ہم اس کے اوپر احتجاج کرتے ہیں، ہم اس لیے اس کے حق میں ووٹ نہیں ڈالیں گے، تو انہوں نے پھر ایبسٹین کیا تھا، مگر بنیادی طور پہ وہ بھی اس کے حق میں تھے، اور یہ بات JUIF جو میں نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہے وہ بھی کرتی ہے کہ پی ٹی آئی نے اس ٹائم پہ تو کوئی خاص گلا، لیکن آج انہوں نے چیف جسٹس سے کہا ہے کہ انہیں متن سے بھی اور 26ویں آئینی ترمیم کے متن سے بھی اور طریقہ کار سے بھی اختلاف ہے۔ نہیں تو پھر پہلے جھوٹ بول رہے تھے، یہ تو کلپس نکال لیجئے، یہ میں آپ نکلوا لیجئے ان کے بیانات ان دنوں کے، یہ باقاعدہ آن ٹی وی یہ باتیں ہوئی تھیں۔ بہرحال دوسرا جو آپ نے سوال کیا جی ٹرانسفر آف ججز کا، دیکھیے ٹرانسفر آف ججز کے اندر کوئی بھی اگر کچھ ججز کو اس پہ اعتراض ہے، انہوں نے پٹیشن ڈالی ہے، چلیں وہ ان کا حق ہے، اول تو میرا نہیں خیال جس طرح کی چٹھی بازی ہم دیکھتے رہے ہیں جوڈیشری میں، آئی ڈونٹ تھنک دیٹس سم تھنگ دیٹ شوڈ ہیپن اینڈ اٹس بیٹر اوائڈڈ، مگر ذرا پروسیس دیکھ لیجیے نا جی ججز کی ٹرانسفر کا، کہ اس میں کم از کم 3 ججز کی میری انڈرسٹینڈنگ ہے کنسنٹ کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا، 3 یا 4 آئی بلیو، جس ہائی کورٹ سے ایک جج ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں اس کے چیف جسٹس نے بھی کنسنٹ دینا ہوتا ہے، جس ہائی کورٹ میں وہ جج ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں اس کے بھی چیف جسٹس سے کنسنٹ دینا ہوتا ہے، جو جج ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں انہوں نے خود کنسنٹ دینا ہوتا ہے، اینڈ آئی مے بی رانگ بٹ آئی تھنک چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی شاید علیحدہ کنسنٹ دینا ہوتا ہے، تو ان 4 کنسنٹس کے علاوہ کے بغیر یہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی۔ تو جب اتنے سیف گارڈ موجود ہیں، جب یہ اگر ان میں سے کسی بھی ایک چیف جسٹس نے کہہ دیا ہوتا کہ میں اس سے نہیں راضی، تو ایسی ٹرانسفر ممکن نہ ہوتی، تو اس میں تو ایگزیکٹو کا کوئی رول نہیں تھا، اور جوڈیشری کے دیگر حصوں نے اگر ایک ٹرانسفر کو اپروو کیا ہے تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اس میں کیا ایشو ہے جی۔ سر کسی بھی ادارے میں سینیورٹی اگر ماری جائے گی تو کھلبلی تو مچتی ہے نا، کون پسند کرتا ہے کہ آپ اس کی سینیورٹی لے لیں؟ نادیہ صاحبہ نہیں نادیہ صاحبہ دیکھیے، ایک تو ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کیا، ہم نے صرف سینیورٹی کوئی معیار رکھنا ہے آپ کیا کسی بھی ادارے کے اندر، یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے پوری بات۔ میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ود دا اسٹروک آف ون پین کوئی جج ٹرانسفر ہو رہا ہے، یا ایگزیکٹو کریے، یا جوڈیشری کے اندر بھی کوئی ایک شخص یہ اختیار رکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، I got your point. 3 چیف جسٹسز، so there are safeguards there, and if there is so much consensus
of all the people involved and the administrative heads both of the court that the judge belongs to and the court that the judge is going to, تو پھر تو there is enough safeguard there. اس کے بعد بھی اگر کسی چند ججز کو اعتراض ہو وہ احتجاج تو ریکارڈ کر سکتے ہیں, مگر اس میں آپ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی فرد واحد کا اس میں صرف اختیار ہے. یہ کافی کنسنسس کے ساتھ یہ ٹرانسفر کا فیصلہ ہوا ہے.